بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اگر ایمان کی حرارت آپ کے پاس ہے، اگر ایمان کی وہ جو چنگاری ہے، وہ جو ایمان کی طاقت ہے، وہ جو ایمان کی جو توانائی ہے، وہ آپ کے اندر ہے، تو کوئی مشکل کام جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے۔ وہی آگ گلستان بن جائے گی۔ وہ جس نے آپ کو تکلیف پہنچانی تھی، وہ آپ کے لیے راحت کا سامان بنائے گی۔ لیکن ہے کیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ایمان چاہیے، وہ توکل چاہیے، وہ اللہ پر یقین چاہیے، کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ دنیا ساری اگر میرے مخالف ہو جائے، لیکن اگر اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے تو مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پر جس کو اتنا یقین ہو اور اللہ کی ذات اس کو اکیلا چھوڑ دے۔ وہ ہے نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو اگر من ہمارا پاپی ہو، اگر ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے تو چاہے جو مرضی ہے کرتے رہیں، ہمارے اندر وہ حرارت نہیں آئے گی۔ ہمارے اندر اگر حرارت آئے گی تو اللہ کی ذات پر پختہ یقین سے وہ حرارت منسلک ہے۔ وہ یقین، وہ توکل جو ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین مانتے ہیں کہ وہ سارے مالک یوم الدین، تمام جہانوں کا وہ مالک ہے، تو پھر ہمارا وہ یقین کامل جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ ایمان کی دولت آئے گی کہاں سے؟ وہ کیسے آئے گی؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، یہ باتوں سے نہیں آئے گی، یہ عمل سے آئے گی، یہ محنت سے آئے گی، یہ لگن سے آئے گی، یہ شوق سے آئے گی۔ اگر نہیں کرنا تو چاہے جو مرضی کر لیں، آپ آکسفورڈ میں رہ کر بھی آپ ان پڑھ ہوں گے، اور اگر آپ کے اندر علم کی تڑپ ہو تو آپ دنیا کے کسی کونے میں، کسی جنگل میں بھی اگر ہوں گے تو آپ خود اپنے لیے وہ سامان پیدا کر لیں گے کہ آپ آکسفورڈ میں پہنچ جائیں گے۔ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ یعنی کوئی کام ایسے نہیں ہوتا، پہلے خود کچھ کرنا پڑے گا، خود محنت کرنا پڑے گی۔ وہ ہے نا، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ او بھائی، سب سے پہلے تو خاک میں ملیں، اپنے اندر وہ تکبر، وہ فخر، وہ غرور، وہ خوبصورتی کا، وہ علم کا، وہ ذات کا، وہ سب ختم کریں۔ تو کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، تو پہلے خاک میں تو ملیں، وہ عاجزی تو لے کر آئیں، وہ اللہ تعالیٰ پہ وہ یقین تو لے کر آئیں، تو پھر اللہ کی ذات آپ کی ہر ممکن مدد فرماتی ہے۔ اور اگر کوئی پریشانی آتی بھی ہے تو اس کا آخرت میں بہت بڑا اجر ہے۔ تو اپنا توکل مضبوط کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر دیکھ رہی ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ جو شیلٹر ہے، وہ جو کیمرہ ہے نا، وہ جو کیمرے کی آنکھ، اکثر ہم جاتے ہیں شادی حالوں میں جاتے ہیں، یا وہ پارکنگ پلازے میں جاتے ہیں، یا ہم کوئی خرید و فروخت کے لیے کسی سٹور پہ جاتے ہیں، تو ایک کارنر پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو اس کیمرے کی آنکھ پڑنے کے بعد ہم ذرا محتاط ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دنیا کا کیمرہ ہے، وہ کیمرہ
سے ہم اتنا ڈرتے ہیں، تو اللہ کی ذات کا جو کیمرہ ہے وہ کیا بنے گا ہمارا؟ وہ کتنا مشکل ہے، لیکن ہمیں وہ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب خوف ہی نہیں رہا، اس سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا میں ہر ہم کام وہ کر رہے ہیں جس سے مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فلاں عذاب میں مبتلا ہو گئے، ہمارے پاس یہ مسائل ہیں، ہمارے پاس یہ مسائل ہیں، ہمیں وہ دل اور دماغ اور وہ جو قلب ہے وہ سکون ہی نہیں مل رہا۔ اور جب کہ ہم اشعار پڑھتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو نہ ہمارے دعا کا اثر ہے نہ دوا کا اثر ہے۔ تو یہ اصل میں یہ ہمارے اعمال کا اثر ہے، یہ ہمارے اعمال کا اثر ہے، یہ ہماری تربیت کا اثر ہے، یہ ہماری لا علمی ہے، یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہمارے وہ علم کا وہ فقدان ہے، وہ توکل کا بھی ہمارے اندر وہ فقدان ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے اندر وہ حرارت ہو نہیں پیدا ہو سکتی۔ وہ سمیع العلیم ہے، وہ سمیع دعا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں تنہا چھوڑ دے؟ وہ جب خود فرماتے اللہ تعالیٰ کی ذات کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو آپ خود دیکھیں۔ اور پھر ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی ماں محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا، 1 2 3 4 نہیں، 70 گنا زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے محبت کرتی ہے۔ ویسے بھی آپ عام روٹین میں بھی دیکھیں کہ اگر کوئی مصور ہے، اگر کسی نے کوئی چیز تخلیق کی ہے تو وہ اس سے کتنا پیار کرے گا، وہ اس کی کتنی حفاظت کرے گا۔ آپ دنیا اس کو کچھ بھی کہے تو وہ اپنی چیز کو جب وہ کوئی برا کہے گا تو وہ مائنڈ کر لے گا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی اپنی تخلیق ہے، تو ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا، تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں، ہمارا کوئی والی وارث نہیں؟ کیوں؟ یہ شرک ہے، ناشکری ہے۔ اللہ کی ذات اوپر ہمیں دیکھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ اور وہ جو ہے نا کہ جس کے اوپر تعلق مضبوط ہوں تو زمین والے اس کا کچھ نہیں کر سکتے، تو اوپر اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کریں جی، تبھی تو ہماری وہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تب ہماری تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ تو وہ ہے اقبال صاحب کے کو شعر ہے کہ زور بازو ازما شکوا نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی کفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ تو زور بازو ازما، شکوے نہیں، شکایتیں نہیں، ہمت، یقین، بلکہ یقین محکم، توکل، مضبوطی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، تب ہمارے یہ دنیاوی کام ٹھیک ہوں گے، تب ہمارے یہ مسائل ٹھیک ہوں گے، تب ہمیں دلی سکون میسر ہوگا۔ ورنہ ہم بے لگام گھوڑے کی طرح، وہ خواہشات پہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، بھاگ رہا ہوتا ہے، بھاگ رہا ہوتا ہے، تو اینڈ پہ موت آ جاتی ہے، پتہ نہیں ہم آگے کیا جواب دیں گے، کیسے دیں گے، کیونکہ ہماری تیاری ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہاں سے چکوال جانا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے ہم نے اسکول جانا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے ہم نے کسی دوسری مارکیٹ میں جانا ہے، تو ہم موٹر سائیکل، کپڑے، کرایہ دیکھ وہ جیب میں رکھتے ہیں، تو کیا ہم نے اپنا کرایہ، وہ جو رستے کا وہ جو سامان ہے مرنے کے بعد والا، وہ کیا ہم نے بنایا ہوا ہے؟ کیا ہمارے پاس ہے؟ یقیناً نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی ہمارے سامنے دنیا سے جا رہے ہیں، اور دن میں ہم 2 2 3 3 جنازے پڑھتے ہیں، لیکن اپنی ہمیں فکر نہیں ہے۔ وہ فکر کیوں کرو؟ کیونکہ ہم نے وہ جو تربیت والا کام ہے، جو عملی کام ہے، وہ جو
مولانا کے پاس یا عالموں کے پاس ہم نے وہ جو بیٹھنا ہے ہم نے وہ سب چھوڑ دیا ہے. اس وجہ سے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن تب کیا فائدہ جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے تو پھر ہم پریشان ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو کتابچہ ہے، وہ جو قانون ہے، وہ جو رول ہے، وہ ضابطۂ اخلاق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمیں کتاب جو بھیجی ہے، پھر پریکٹیکل ہمیں سمجھانے کے لیے جو ٹیچر ہیں وہ سب سے بڑے رحمۃ اللہ عالمین ہمارے پاس بھیجے ہیں. انہوں نے کہ آپ ان کی رہنمائی فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو تنہا نہیں چھوڑا. اگر دنیا میں بھیجا ہے تو 1,24,007 پیغمبر بھیجے، 4 آسمانی کتابیں بھیجیں، کچھ صحیفے بھیجے، تاکہ وہ انسانیت کی رہنمائی کر سکیں، شیطان کے بہکاوے میں بندہ نہ آئے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے؟ کیونکہ ہم جب 365 دن ہی اسی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً اسی کے بہکاوے میں ہم آئیں گے. لیکن جو کامیابی ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے، اس کا تعلق ان باتوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے سامنے سر مسجود ہونے میں ہے، اس کا تعلق ائمہ طاہرین کی فرما برداری میں ہے، اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، پیار اور ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے. ان تمام کامیابیوں کا تعلق قرآن مجید سے ہے. ان تمام چیزوں کا تعلق قرآن مجید کو نہ صرف عربی میں پڑھیں بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، بے شک تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں، تب ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے. وگرنہ آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے تمام جو امکانات ہو سکتے تھے، جتنے مسائل آ سکتے تھے، ان کے حل کے لیے گائیڈ لائن بھی دے دیے، انبیاء بھی بھیج دیے، اور پھر ہمیں اشرف المخلوقات بھی کہا کہ ہم نے آپ کو عقل دی ہے، اور پھر علم عطا کیا. علم اس لیے عطا کیا کہ تاکہ اچھے برے بھلے میں ہمیں کیا ہو جائے، تمیز کر سکیں. لیکن ہم نے ان تمام باتوں کو چھوڑ دیا، ہم نے پریکٹیکل جو کام ہے وہ چھوڑ دیا. ہم نے دولت کو اپنا تن من دھن سب بنا لیا، دنیا کو ہم دنیا ہی سمجھ رہے ہیں. جبکہ اگر ہم اس بات کو ذرا اندازہ کریں نا کہ اگر میری ایج پہ دیکھیں تو اگر 40 سال ایج ہے تو اتنی ایج ہو، یا 35 سال ہے تو اتنی آدھی یا اس سے کم عمر رہ گئی ہے. تو آدھی تو ہم نے ایسے ہی گزار دی، باقی لائف کا تو پتہ نہیں کہ ہم کیسے گزاریں گے، وہ ہے بھی یا نہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے ساتیں، جو گھڑیاں، جو منٹ، جو سیکنڈ، جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ جس حال میں رکھے وہ مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے یا ہماری منزل کیا ہے. وہ شعر ہے نا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. تو ہمیں وہ سمندر تلاش کرنے کی ضرورت ہے، وہ دریا تلاش کریں. ایک اگر سمندر مل جاتا ہے تو اس سے آگے ہمیں جانا پڑے گا. اقبال صاحب کے آج کے اشعار ہی بہت یاد آ گئے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر.
پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم نازک بے اثر۔ کہ پھول کی پتی جو گلاب ہے اس کو اگر ہیرے پہ ماریں تو ہیرا 2 ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن کتنی نرم و نازک کتاب ہے جی قرآن مجید، لیکن جب بعض لوگ اس سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک تو وہ قرآن مجید مراد ہے نا، بے وقوف آدمی پہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے ذہن و قلوب پر موریں لگا دی ہیں، وہ سمجھنے کے نہیں۔ تو ان پہ وہ قرآن مجید بھی آیت جو ہے یا آیات مبارکہ ہیں وہ بھی شاید اثر نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے ذہنوں کو کھول دے، یا اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، یا خدا ہمیں علم عطا فرما، اے خدا ہمیں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا خدا اس دن ہمیں دنیا سے اٹھانا جس دن ہم نے سچے دل سے توبہ کر دی ہو۔ ہمارے پلے گناہ تو ہیں، لیکن جب تک وہ گناہ دنیا میں معاف نہ فرما دینا، ہمیں اس دنیا سے نہ لے جانا۔ اے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری بارگاہ میں 5 ٹائم سر مسجود ہو سکیں۔ اے اللہ ہم تمہارے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزار سکیں۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ تو یہ زندگی ہے، یہ رستہ ہے، یہ کامیابی ہے۔ تو اگر ہم اس راستے پہ چل پڑے تو ہم آگے نکل جائیں گے، اگر اس راستے پہ نہ چلے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم بھٹک جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔